آج ایجنڈے میں سر فہرست ہے وہ خبر جس نے عالمی سطح پر ایک رد عمل کو دعوت دی ہے۔ برطانیہ، آسٹریلیا، چائنا، پاکستان کی جانب سے شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے اس اسرائیلی منصوبے پر جو اسرائیلی سیکیورٹی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، غزہ پر قبضے کا فوجی منصوبہ۔ اس سلسلے میں جو امیج ہیں، سیٹلائٹ امیجز، وہ بھی دکھا رہے ہیں فوجی نقل و حرکت کہ گراؤنڈ آپریشن کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے، اور یہ 5 اصولوں پر مبنی ایک منصوبہ ہے جس کا اعلان اسرائیل کی جانب سے کر دیا گیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 6 مہینوں پر مشتمل ہوگا یہ آپریشن۔ اس کے جو بھی خد و خال ہیں اس پر تو ہم بات کریں گے، لیکن سیٹھی صاحب اس سے پہلے ہم نے بہت پیش رفت دیکھی اس تنازع کے حل کے لیے۔ اس میں ہم نے عرب لیگ کی بھی ایکٹیویٹی دیکھی، پھر ایجپٹ کی طرف سے بھی ایک پلان کا اعلان کیا گیا جسے عرب پلان کا نام دیا گیا۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے طور پر ایک منصوبے کا اعلان کیا تھا، ان کے اپنے خواب تھے، اس پر انہوں نے AI جنریٹڈ ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کی تھی اپنے اکاؤنٹ کے اوپر جس پر کافی زیادہ رد عمل آیا تھا اور غم و غصے کا اظہار کیا گیا تھا عرب کنٹریز اور مسلم کنٹریز کی طرف سے۔ لیکن مجھے آپ سے یہ جاننا ہے کہ آج جو یہ بڑی پیش رفت جس کا دھڑلے سے اعلان اسرائیل نے کر دیا ہے، بنیامین نیتن یاہو نے کر دیا، ان کے اپنے اپوزیشن لیڈر کہہ رہے ہیں کہ اس سے مزید سانحات جنم لیں گے۔ آپ کا اس کے اوپر کیا ٹیک ہے کہ اسرائیل اپنے اس منصوبے میں کامیاب ہو جائے گا؟ عمل درآمد اس منصوبے پر آسان ہوگا؟ کیا نتائج ہو سکتے ہیں اس کے؟ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ کیا اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ سارا غزہ جو ہے وہ ہم انیکس کرنے لگے، یا یہ کہا ہے کہ جہاں اس غزہ کے ان علاقوں میں جہاں اس وقت ان کی فوج ہے، IDF ہے، اس کو وہ فوج کو اور مضبوط وہاں کریں گے اور سیٹلرز کو بھی وہاں لا کے ان کو سیٹل کریں گے، تاکہ یہ ایک غزہ کے اندر ایک ایریا جو ہے وہ اسرائیلی سیٹلرز اور اسرائیلی آرمی جو ہے اس کو آکوپائی کر لے۔ میرا خیال ہے یہ ایک جسے کہتے ہیں نا پریکرسر ہے، یہ ایک چال ہے تاکہ کل جب نیگوشیٹ کرنا پڑے گا 2 اسٹیٹ سولوشن، جس کے اوپر بہت سے بھی ایشوز ہیں، جو کہ کنڈیشن ہے باقی مسلم ممالک کی ٹو ریکگنائز اسرائیل، تو اس میں پھر یہ گیو اینڈ ٹیک یہ بات بنے گی وہاں۔ تو میرا خیال ہے اپنے تاش کے پتے جو ہیں ان کو پکا کرنے کے لیے، نیگوسیشن کے لیے انہوں نے یہ کیا۔ مگر اس کے علاوہ اس کی ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ 1967 کے جنگ کے بعد جو کہ مصر کے ساتھ ہوئی تھی، اور اس وقت بھی اسرائیل نے غزہ کے اندر سیٹلرز کو اجازت دے دی تھی کہ آ کے وہ سیٹل کریں۔ بعد میں پرائم منسٹر آئے، انہوں نے سیٹلرز کو واپس کروا دیا اور کہا نہیں، یہ گڑبڑ ہو جائے گی اس چیز کی۔ مگر یہ پھر وہی پالیسی اب اختیار کی جا رہی ہے کہ سیٹلرز کو اندر ڈال کے ان کو سیٹل کیا جائے۔ اچھا، اب یہ کیوں نیتن یاہو نے کیوں یہ کیا ہے؟ نیتن یاہو نے اس لیے بھی کیا ہے، یہ صرف یہ نہیں کہ اپنی نیگوشیٹنگ پوزیشن جو ہے اس کو بہتر کریں، اس کی جو اس وقت پرائم منسٹر شپ ہے نا، وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ وہ 2 بہت رائٹ ونگ پارٹیز، سیٹلرز کی جو پارٹیز ہیں، وہ ریپرزینٹ کرتے ہیں کیبنٹ کے اندر۔ ان کے بغیر یہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتا، اور ان کی طرف سے 2 قسم کے پریشرز تھے۔ ایک یہ تھا کہ جنگ کرو اور ہاسٹیج اور نو ہاسٹیج، آپ پہ جاؤ، اڑا دو، مار دو، جینوسائیڈ کر دو، اور دوسرا یہ کہ پھر زمین ہمیں لے کے دو، ہم وہاں اور بھی سیٹلرز کو کرنا چاہتے ہیں۔ تو ایک قسم کی سلو آکوپیشن جو انہوں نے باقی جگہ پہ کی ہے، یہاں بھی وہ غزہ کے اندر بھی وہ کرنا چاہ رہے تھے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں کیونکہ نیتن یاہو کی پوزیشن ویسے انٹرنیشنلی بڑی کمزور ہوگی، تو اسے فکر تھا کہ اب میں اسرائیل کے اندر اگر میں کمزور ہو گیا تو پھر میرا کیا ہوگا، میری چھٹی نہ ہو جائے۔ اس لیے اس نے ان کی جو ڈیمانڈ تھی، وہ 2 رائٹ ونگ، الٹرا رائٹ ونگ، آرتھوڈاکس سیٹل پارٹیز، ان کا ایک ڈیمانڈ تھا، وہ کنسیڈ کیا۔ اب میرا خیال ہے پورا نہیں کنسیڈ کیا شروع میں، وہ تو چاہتے ہیں سارے کا سارا غزہ جو ہے نیکس کر لیا جائے، جس کا ایک قسم کا حوالہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پہلے دیا تھا کہ جی یہ تو میں تو یہاں ریویرا بناؤں گا اور ساری ریکنسٹرکشن جو ہے وہ عرب نیشنز جو ہیں وہ کریں گے اور اس کو ٹورسٹ اسپاٹ بنائیں گے، اور پیلسٹینینز جو ہیں ان کو تو ہم بھیج دیں گے، جارڈن بھیج دیں گے، سیریا بھیج دیں گے، لیبنان بھیج دیں گے۔ تو ان کا کیا ہے، وہ تو آلریڈی لارج پاپولیشنز لیبنان میں ہیں، جارڈن میں ہیں، تو ان کا کیا ہے، وہ تو اس سے زیادہ پیلسٹینینز جو ہیں وہ پیلسٹائن سے باہر ہیں، تو یہ بھی وہاں چلے جائیں اور اس کو ہم بنا دیں گے ایز اے ریویرا، اور بیسکلی اسرائیلی آؤٹ پوسٹ۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو بات چلی نہیں، اس کے تو بڑا ریئیکشن آیا تھا، مگر اب یہ جو قدم اٹھایا ہے نیتن یاہو نے، دس از سروائیول۔ ایک طرف سروائیول ہے انٹرنلی اسرائیل کے اندر
ایز اے پرائم منسٹر بیکاز کافی اس کے اوپر کمزوری، اس کے اوپر اٹیک آ رہی ہے. اور دوسرا یہ کیونکہ آپ نے بھی ابھی حال ہی میں ایک بہت سیریس ڈاکیومنٹ لکھا گیا ہے جس میں اسرائیل کے پچھلے پرائم منسٹرز اور آرمی چیفز جی میجورٹی والوں نے یہ لکھا ہے کہ یار یہ بند کرو جنگ، اور اس کے ساتھ اسرائیل کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور آپ جو ہاسٹیجز کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے ان کو ریلیز کریں، اور آپ یہ بند کریں جو مار رہے ہیں لوگوں کو، بچوں کو. تو یہ تو بہت بڑا وہاں ایک ریئیکشن آ رہا ہے. مگر اس کی پارلیمنٹ کے اندر جو پرابلم ہے اس کا وہ ہے the two right wing parties، اس لیے وہ کنسیڈ نہیں کر رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈومیسٹک اسرائیلی پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب اس نے فائنل نیگوسیشن کرنی ہے آگے جا کے، تو وہاں بھی اپنا ہاتھ مضبوط کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں یہ تو آلریڈی ہو چکا، یہ تو میری سروائیول کی بات ہے، اب اس کے آگے بات کریں، یہ بات تو اب ہو چکی ہے. تو اس قسم کی میرا خیال ہے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے وہاں. مگر ظاہر ہے عائشہ جیسے آپ نے کہا اس کا تو بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. یہ جو ساری ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اسرائیل کی ریکگنیشن کرا لی جائے، اس قسم کی چیز کے بعد تو بڑا سخت ریئیکشن آئے گا. اسی لیے اسرائیل نے یہ نہیں اناؤنس کیا کہ ہم انیکس کرنے جا رہے ہیں. انہوں نے اتنا یہ کہا ہے کہ جہاں آئی ڈی ایف اس وقت ہے وہ اس کو پکا اپنا بیس بنانا چاہ رہے ہیں، اور سیٹلرز کی طرف سے یہ بیان آ رہے ہیں کہ ہمیں وہاں بھیجیں، ہم جا کے سیٹل کرتے ہیں، اور جو کہ ممکن لگتا ہے اب. تو آئی تھنک دیٹ از ویئر دا کرنٹ سچویشن ہے. یہ فاکس نیوز کو انہوں نے انٹرویو میں بھی ٹیک اوور کی ٹرم استعمال کیا ہے. انہوں نے کہا غزہ اسٹرپ پہ ٹیک اوور کریں گے اور حماس کو ڈسمینٹل کریں گے اور کنٹرول ایک اور اتھارٹی کو منتقل کر دیں گے. اتنی آسانی سے انہوں نے اپنا پلان بتا دیا. لیکن سیٹھی صاحب 80واں جنرل اسمبلی سیشن اگلے مہینے ہونے جا رہا ہے، جس سے پہلے فرانس نے بھی اعلان کیا تھا کہ وہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں فلسطینی ریاست کو، اور برطانوی پرائم منسٹر کیئر سٹارمر نے بھی کیا اعلان. اب سبھی ششدر ہیں کہ اس اعلان کے بعد وہ کیا رد عمل دیں یا وہ کس طرح سے روکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی کہیں سے مداخلت ہو سکتی ہے، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے تو اسے اسرائیل کا معاملہ قرار دے دیا ہے؟ ہاں صحیح ہے، اور اسی لیے میرا خیال ہے اب یونائٹڈ نیشنز میں بھی ٹھیک ٹھاک ٹینشن ہوگی، کیونکہ یہ ملک جو ہے آئی تھنک دے ول گو اہیڈ، یہ ریکگنائز کر لیں گے. اور اسی لیے کیونکہ یہ ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں اور اسرائیل اپنی جنگ نہیں روک رہا، اس لیے پھر اسرائیل جو ہے کاؤنٹر کر رہا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے از ٹیکنگ دا سائڈ آف اسرائیل. تو میں سمجھتا ہوں یہ معاملہ اور کمپلیکیٹڈ ہونے جا رہا ہے. بیکاز دیکھیے اب تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے سارے جو عرب ممالک ہیں جو کہتے ہیں ہم ابراہیم اکارڈز ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، وہ بھی یہ اس بات پہ رضامند ہو گئے ہیں کہ حماس کو ہتھیار چھوڑنے پڑیں گے، جو ہاسٹیجز دینے پڑیں گے، اور اگلی حکومت جو بھی بنے گی اس پہ حصہ نہیں لے سکتے. حماس کے خلاف تو سارے ہو گئے کہ وہ ایک فورس ہے جس کو ختم کیا جائے. جیسے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اس فورس کو جو سپورٹ کر رہا ہے ایران، اس کو ختم کیا جائے. تو اس لیے آئی تھنک حماس کو تو سارے ہی اتفاق ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کا کہ حماس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. مگر ساتھ ساتھ یہ کہ جی پھر آپ 2 اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں، وہاں اسرائیل جو ہے وہ تیار نہیں ہے جانے کے لیے. وہ تو یہ کہتا ہے ہم بنائیں گے، ساری ایڈمنسٹریشن بھی ہمارے پاس ہوگی، سیکورٹی بھی ہمارے پاس ہوگی، تو یہ نہیں ہوگا کہ جناب کو اٹانومی مل جائے گی 2 اسٹیٹ کی. وہ اسرائیل ابھی بھی تیار نہیں ہے اس کے لیے. اور دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں عرب لیگ بھی ایک سٹیک ہولڈر کے طور پر شریک ہوئی، اس کو کو چیئر کیا تھا سعودی عربیہ اور فرانس نے، جس میں باقاعدہ پلان دیا گیا تھا، اور پہلی بار حماس کے اقدام کی، اکتوبر 7 کے اقدام کی مذمت کی گئی تھی، اور یرغمالی و مغویوں کی واپسی کا مطالبہ بھی اس میں کیا گیا تھا. تو اب اس اعلان کے بعد سعودی عرب کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے سعودی عرب کو بھی تو اپنی ساری چیز سوچنی پڑے گی نا. سعودی عرب کے ساتھ جو ڈیل ہوئی تھی وہی ڈیل ہوئی تھی یو اے ای کے ساتھ. یو اے ای تو انہوں نے تو ریکگنائز کر لیا. سعودیز کے لیے زیادہ پرابلم ہے بیکاز وہاں بڑی جو ساری پرانا جو سارا سعودی موقف رہا ہے وہ تو بیسکلی بڑا کنزرویٹو کنٹری ہے اور اینٹی اسرائیل. تو سعودیز کے لیے پرابلم بنے گا. آپ نے صحیح نشاندہی کی. پاکستان کے لیے پرابلم بنے گا، سعودیز کے لیے پرابلم بنے گا. اب سعودیز کیا کریں گے؟ سعودیز تو جو ان کا موقف ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن، اس کی گارنٹیز دیں ہمیں. اب وہ گارنٹیز کیا دیں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوئی بات مانتا ہے؟ اسرائیل کی کوئی بات مانے گا؟ یہ جو ڈکلیریشن آیا تھا اس کی وجہ سے حماس پر کافی دباؤ آیا تھا، لیکن آج کے اس اعلان کے بعد حماس نے سخت رد عمل دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل کو کسی صورت غزہ پر مکمل کنٹرول کی اجازت نہیں دیں گے. حماس کے پاس کیا آپشنز ہیں سیٹھ صاحب؟ کوئی آپشنز نہیں ہے. حماس جو ہے وہ لڑے گا. حماس ہے وہاں، حماس لڑے گا. پرابلم حماس کے لیے یہ ہے کہ پہلے ہتھیار آتے تھے اور سپورٹ ملتی تھی ایران سے.
اور وہ सीरिया के ज़रिए मिलती थी. सीरिया हाथ से निकल गया. ईरान जो है उसको उन्होंने अटैक करके कमज़ोर कर दिया है और कांस्टेंट उसके ऊपर अब मसला बना हुआ है. इसलिए हमास के लिए अब लड़ाई करना आसान नहीं है. हमास की काफ़ी डिग्रेडेशन हुई है, उनकी लीडरशिप वाइप आउट हो गई है. तो मेरा ख्याल है हमास ये बात तो करेगा कि हम रेजिस्ट करेंगे, छोटी मोटी रेजिस्टेंस चलेगी, बट आई थिंक कम से कम फॉर द नेक्स्ट 3 or 4 5 years हमास नहीं खड़ा हो सकता विदाउट एक्सटर्नल सपोर्ट. अब वो एक्सटर्नल सपोर्ट तो नहीं है, अब मिलना भी मुश्किल है. तो इसलिए इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर हमास टू हैव अ रेजिस्टेंस. अच्छा सिट साहब, इससे पहले जब ईरान के साथ इसराइल की बात बिगड़ी और अटैक्स हुए दोनों तरफ से किए गए, तो उसमें अमरीकी मुशावरत या रजामंदी हमें कहीं ना कहीं शामिल हाल दिखाई दी. अब ये जो इसराइल ने यूं अचानक ऐलान किया है, इससे मुकम्मल आशीर्वाद अमरीका की हासिल होगी? नहीं, अमेरिका तो अभी भी ट्राई कर रहा है ना कि यहाँ किसी तरीके के साथ सीज फायर हो जाए, रेफ्यूजीज वापस चले जाएं और एब्राहम अकॉर्ड्स एक्सेप्ट हो जाएं. मगर अब उसके लिए भी मसला बन रहा है ना. एब्राहम अकॉर्ड कैसे एक्सेप्ट होंगे इन हालात में? ये कदम जो उसने उठाया है अपनी सर्वाइवल के लिए डोमेस्टिकली, वो इंटरनेशनली मसला बन गया है जी. तो आई थिंक मैं नहीं समझता कि ये मामला जो है ना आगे बढ़ेगा जब तक नेतन्याहू की छुट्टी नहीं होगी, जब तक इसराइल के अंदर नई लीडरशिप नहीं आएगी जो एक सेटलमेंट करने के लिए तैयार है. ये मामले और भी गंभीर होंगे, और भी कॉम्प्लिकेटेड होंगे और लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे. डोमेस्टिकली भी उन्हें रिएक्शन का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बेंयामिन नेतन्याहू के सर्वाइवल का ये मामला था जिसके सबब उन्होंने ये बड़ा फैसला किया